یہ تیری اولاد نکمی ہے، اس کو کہہ دے گھر سے نکل جائے۔ ایک گناہ کے اوپر باپ اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے ماں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور ساری زندگی کے پاپی اور مجرم اور گنہگار کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے 1-2 گناہ نہیں کیا، 2-4 نہیں، 10-15 نہیں، 50-100 نہیں، 1000-2000 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے۔ اسراف کا معنی بہت زیادہ، اسرفوا علی انفسہم، یہ اللہ تہجد گزار کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ 5 وقت کے نمازی کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ صائم قائم کو نہیں کہہ رہا ہے، صوام قوام کو نہیں کہہ رہا ہے، اللہ بہت تسبیحات والوں کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ ان لوگوں کو اللہ میرا بندہ کہہ رہا ہے جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندو۔ کتنے پیار سے اس نے کہا میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، بہت اسراف کیا، بہت گناہ کیے ہیں۔ عالم نزا اگر گرگرا شروع نہیں ہوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میں معاف کروں گا۔ یہ سوچ کر کے میرا در نہ چھوڑ دینا کہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے معاف کرے گا، اتنے رذیل اور خبیث گناہ کیے ہیں اللہ تو کیسے معاف کرے گا۔ کبھی یہ سوچ کر کے میرا در نہ چھوڑنا، جتنے بھی گناہ ہو آ جانا، مجھ سے معافی مانگ لینا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری بستی کی گندی نالی کا جو پانی سمندر کے پانی سے ملتا ہے تو جیسے ہی ملتا ہے سمندر کا پانی اس ناپاک پانی کو پاک کر دیتا ہے۔ میری اور آپ کی گندی زندگی جب اللہ کی رحمت سے ملے گی تو اللہ کی رحمت کے اندر ہماری گندی زندگی بھی پاک ہو جائے گی۔ اس لیے الرحمن الرحیم یہ اس کی صفت ہے۔ اس نے کہا میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اس ذات اقدس سے ہمیں مانگنا چاہیے اور رات دن مانگنا چاہیے۔ اور یہ جو اشرا بھی شروع ہوا ہے آج سے، یہ تو انتہائی قیمتی اشرا ہے، انتہائی قیمتی اشرا ہے۔ یہ وہ اشرا ہے کہ جس کے باب میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنی لنگی کو مضبوط باندھ دیتے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے قربت نہیں کرتے تھے اس آخری عشرے میں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، جیسے ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ کسی کام پر میں نے کمر کس لی۔ یہ مطلب ہے کہ آخری عشرے میں اپنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، دوسرا لفظ فرمایا ویسے نبی علیہ السلام کا معمول اپنے گھر والوں کو جگانے کا نہیں تھا عبادت کے لیے، لیکن خاص طور پر آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو اور رات میں عبادت کرو۔ یہ بہت قیمتی عشرہ جو ہے، اور اسی میں لیلۃ القدر ہے راجح قول پر۔ اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورے سال میں رہتی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں رہتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آخری عشرے میں۔ پھر آخری عشرے میں طاق راتوں میں کہا گیا، بعضوں نے کہا کہ جفت میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی 22، 24، 26، 28 میں بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 جو طاق راتیں ہیں اسی کے اندر کوئی رات ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ایک پورے عشرے کو ہم جاگ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی تو شب قدر ہوگی، کوئی نہ کوئی تو رات ہوگی جو ہمیں میسر ہو جائے گی، جو ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ عشرہ جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، اس عشرے کو غفلت میں نہ گزار دینا، اس عشرے کو جو ہے ایران توران میں، غلط باتوں میں، واہیات میں نہ گزار دینا، بلکہ اس عشرے کو اللہ کی عبادت میں گزارنا، رات میں کچھ عبادت کرنا، دن میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کسی جگہ غالباً UK کے اندر ایک بات کہی تھی کہ شب قدر میں جو عبادت ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، گویا کہ اس عبادت کو 1000 مہینہ کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीना, और 1000 महीना करीबन 83 साल होते हैं। इसका मतलब यह निकला कि शबे कदर जिसको नसीब हो गई एक, तो उसको 83 साल का सवाब मिला। तो अगर चंद रमजानों की चंद शबे कदर नसीब हो गई तो उसको इतना सवाब मिल जाएगा जितना कि बनी इसराइल में 500 साल के इबादत गुजारों को मिला था। तो यह आखिरी अशरा इबादत का है। इसमें खास तौर पर मैंने किसी जगह यूके में भी कहा था कि इन रातों के अंदर हम कुछ सदका कर दिया करें रोजाना। अल्लाह जो हिम्मत दे, ताकत दे, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो मयस्सर हो, हम रोजाना सदका किया करें। कोई तो शबे कदर होगी, उस शबे कदर का सदका गोया के सवाब रखेगा कि हमने 83 साल तक 100 रुपए दिए, इतना बड़ा सवाब मिलेगा। उसी के साथ साथ इन रातों में कुछ तहज्जुद पढ़ लिया करें, कुछ नमाज पढ़ लिया करें। शबे कदर की जो तहज्जुद होगी उसका मतलब यह निकला कि हमने 83 साल तक वो रकातें पढ़ी है, उसके बराबर अल्लाह जल्ल शानहू हमको सवाब अता फरमाएंगे। उसके साथ साथ कम से कम आधा पारा पढ़ लो, 1 पारा पढ़ लो, अंदर देखकर ही पढ़ लो। शबे कदर वाला जो पारा होगा, वैसे तो अल्लाह हर रात का सवाब अता फरमाएंगे, लेकिन शबे कदर वाला जो पारा होगा तो गोया 83 साल तक हमने एक एक पारा पढ़ा है। तो एक पारे पर 83 साल के पारों का सवाब लेना कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह नसीब फरमा दे हमको, अल्लाह नसीब फरमा दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल इन अशरे के अंदर खास तौर पर एक दुआ का था, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुर रहीमुन, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू रहम करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व तू माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू बड़ा करीम है। तो इस अशरे के अंदर इस दुआ का एहतमाम भी किया जाए, ये जो है माफी की दुआ है। फिर इसी के साथ साथ इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से आजादी का यह अशरा है। अल्लाह इस अशरे की एक एक रात में लाख लाख आदमी को जहन्नम से आजाद करता है, नजात देता है। और शर्त यह है कि ईमान हो उसके पास, बेईमान नहीं, ईमान हो उसके पास, तो अल्लाह ताला जहन्नम से खलासी और नजात देता है। तो हम क्यों न दुआ करें, ए अल्लाह मेरे मरहूमीन को भी तू इस फहरिस्त में दाखिल कर दे, और हमारे वालिदैन को, अकारिब को, रिश्तेदारों को, मुताल्लिकीन को, मिलने वालों को ए अल्लाह तू जहन्नम से आजाद कर दे। और अल्लाह तू जहां उन लोगों को आजाद कर रहा है, हम जिंदों को भी आजाद कर दे, हमारी भी नजात हो जाए जहन्नम से। ये कितनी बड़ी दौलत है जो ताला जल्ल शानु हमें अता फरमाने वाले हैं। बहरहाल ये अशरा जो शुरू हुआ है, ये इंतहाई मुबारक अशरा है। इस मुबारक अशरे को गफलत में गुजारने के बजाय हम तमाम को अल्लाह की यादों में गुजारना चाहिए, रब्बुल आलमीन की यादों में गुजारना चाहिए। जितनी हो सके अपनी इस्तिताअत और अपनी ताकत के मुताबिक हमें जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। तो अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बयान फरमाई कि मैं बड़ा ही रहम करने वाला हूं। और हदीस शरीफ में फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यानी जो दुनिया में किसी पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। हमें चाहिए कि हम दूसरों पर रहम करें। आज हमारा हाल यह है, हम सबसे चाहते हैं कि मुझे माफ करें, लेकिन मैं किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं। आज हम चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, लेकिन मैं किसी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का नबी हदीस कुदसी में फरमाते हैं, जो दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। तो हम दूसरों पर रहम करने वाले बने। इस रहम का फायदा ये होगा कि अल्लाह जल्ल शानहू भी हमारे ऊपर रहम करेंगे। और एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। ये तमाम की तमाम रिवायात अल्लाह ताला की रहमत पर दलालत कर रही है। आगे हक़ तआला जल्ल शानहू फरमाते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, दीन का माना जजा और बदला।
اس کا مطلب یہ نکلا کہ جزا اور بدلہ جو ملنے والا ہے یہ ساری دنیا کا جزا اور بدلہ وہ قیامت میں ملے گا. تو ہمارے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے، ورنہ اصل ترجمہ ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. تو دین کا معنی جزا، بدلہ، اور قیامت میں چونکہ انسان کو بدلہ ملے گا، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کا برا بدلہ، اس لیے مالک یوم الدین کا مطلب یہ نکلا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کا یہ مطلب آپ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم مالک ہے اور اللہ مالک نہیں. دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن اس نے عارضی طور پر، وقتی طور پر ملکیت کی نسبت ہماری طرف کی. یہ جملہ یاد رکھنا، میں نے کہا ہے عارضی طور پر، ٹیمپرری، وقتی طور پر حق تعالی نے ملکیت کی نسبت ہماری طرف کی. باقی ہم مالک دائم نہیں ہیں. اگر مالک دائم ہوتے تو کبھی دولت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹتی، لیکن موت پہ چھوٹ جاتی ہے یہ دولت، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں آتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم دنیا میں مالک ہے لیکن عارضی مالک ہے، ٹیمپرری مالک ہے. استعمال کرنے کے لیے ہمیں مالک بنایا گیا ہے، ورنہ حقیقی مالک نہیں ہے. حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. دنیا میں بھی وہی مالک ہے، لیکن وقتی ہمیں دیا گیا، اس لیے اس نے دنیا کی طرف، دنیا کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی. لیکن قیامت کا دن تو وہ ہوگا کہ جس دن بندہ عارضی طور پر بھی مالک نہیں، وقتی طور پر بھی مالک نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ ٹیمپرری بھی قیامت میں مالک نہیں ہوگا، کلی ملکیت حق تعالی جل شانہ کی ہوگی. تو اس نے مالک یوم الدین اس لیے فرمایا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دو قرات ہیں، ایک مالک ہے ایک ملک ہے. مالک کا معنی تو ہوتا ہے، مالک جس کو ہم کہتے ہیں کہ مملوک اور مالک، اور ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. دونوں قراتیں اپنی جگہ تواتر کے ساتھ ہیں، مالک بھی ملک بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس آیا، وہاں مالک کے بجائے ملک الناس آیا. تو دونوں قراتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ملک بھی ہے مالک بھی ہے. مالک کا معنی مالک اور ملک کا معنی بادشاہ، اور دونوں ترجمے اپنی جگہ ایک اہمیت کے حامل ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ مملوک کو بیچنے کا بھی حق رکھتا ہے. اللہ کو اپنی مملوک کے ساتھ جو چاہے حق ہے، وہ چاہے زندہ رکھے، مارے، شفا دے، بیمار کرے، جس طرح بھی چاہے، اس پر کسی کو اشکال نہیں ہوتا. بادشاہ کا لفظ، ملک کا لفظ جو ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ مالک جو ہوتا ہے وہ دو چار غلاموں کا ہوتا ہے، اور بادشاہ جو ہوا کرتا ہے وہ کائنات کا ہوا کرتا ہے. تو ملک کے ذریعے سے اللہ نے عمومیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور مالک کے ذریعے سے اپنی حکومت تامہ کی طرف اشارہ فرمایا. میں مالک بھی ہوں، میں ملک بھی ہوں، یعنی میں مملوک، یعنی تمہارے اوپر اپنا پورا اختیار رکھتا ہوں، اپنا حق رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بادشاہت بھی تمہارے اوپر ہے. پھر مفسرین نے لکھا ہے، علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ ان تین آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے تین مسئلوں کی طرف اشارہ فرمایا. الحمدللہ رب العالمین کے اندر توحید کی طرف اشارہ فرمایا، جب تعریف اسی کی ہے تو عبادت بھی اسی. الرحمن الرحیم میں رسالت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ رحمان ایسا ہے کہ دنیا میں اپنے بندوں کو اتارنے کے بعد بغیر کسی رہبر کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے رہبر اتارے، اور وہ رہبر حضرات انبیاء ہے. تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کو الرحمن الرحیم سے ثابت فرمایا، اور مالک یوم الدین کے ذریعے سے آخرت کو ثابت فرمایا، بعث بعد الموت کو ثابت فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور اس دن تمہاری حاضری ہوگی اور تمہیں جواب دینا ہوگا، تو پھر اس صورت میں تمہیں آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے. اور پورے قرآن کا یہی تو خلاصہ ہے کہ پورا قرآن انہی تین باتوں پہ دلالت کرتا ہے. کبھی تو اللہ کی توحید چلتی ہوگی، کبھی رسول کی رسالت چلتی ہوگی، اور کبھی آخرت کے حالات چلتے ہوں گے جس پر ایمان لانا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات
قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی اسی کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں کہ وہ توحید کے قائل نہیں تھے اس لیے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی، یا وہ رسول کی رسالت کے منکر ہو گئے اس لیے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی، یا بعث بعد الموت کے یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے اور حضوری رب کے وہ قائل نہیں ہوئے اس لیے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ حق تعالی جل شانہ نے ان 3 آیتوں میں پیش کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے۔ تو اب پورا قرآن گویا کہ بسم اللہ کے با میں آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ با کا معنی عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی قواعد کے اعتبار سے با ملانے کے لیے آتا ہے، الباء للالصاق، با ملانے کے لیے آتا ہے۔ تو جو با کا معنی ہے وہ قرآن کا مقصود ہے کہ قرآن بھی بندوں کو اللہ سے ملانے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کا لب لباب اور قرآن کا خلاصہ یہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ حق تعالی جل شانہ وَأَمَّ نَوَالَهُ، ایسے رب کریم ہے ہمارے، ایسے رحمان الرحیم ہے، ایسے غفور اور ستار العیوب ہے۔ اس رب نے ہمیں اس وقت موقع دیا ہے، ہمیں اس رب سے خوب دعائیں کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ اس رب سے مانگنا چاہیے، اور اس رب کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کر اپنی تواضع، انکساری اور عاجزی کے ساتھ جو ہے اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اس رب سے معافی مانگنا چاہیے۔ وہ رب یقیناً ہمیں معاف کرے گا۔ حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو ان مبارک راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی جو معانی ہے ان معانی کو سمجھ کر پھر اللہ کے سامنے ہمیں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے۔ آج کی رات میں ہمارے بہت سارے احباب نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ مثلا واپی میں میرے بہت عزیز، میرے بہت پیارے جو ہے مولوی عیسیٰ سلمہ جو 20 رکعت پر آتے تھے، انہوں نے بھی آج ابھی ان کا قرآن ختم ہوا، دعا کی درخواست کی انہوں نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنے لوگ دعا کا کہہ رہے ہیں وہ ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں، اصل تو اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی بھی درخواست ہے کہ آج ہمارا قرآن ختم ہو رہا ہے، کچھ ہمارے لیے بھی دعا ہو جائے۔ خود ہمارے یہاں کھروڑ گاؤں کے اندر کچھ احباب مل کر کے 3 بچے جو قرآن سنا رہے تھے، ان کا بھی آج قرآن ختم ہوا ہے، وہ بھی آئے تھے دعا کی درخواست کے لیے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، آج ہمارا قرآن ختم ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اس بات کے اوپر کہ جہاں تراویح کا اہتمام جگہ جگہ پر ہوا، وہاں پر بہت سی جگہوں پر قرآن کا بھی اہتمام ہوا، ورنہ بہت سے لوگوں نے تو صرف علم ترہی سے پڑھ لی، لیکن بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کا بھی اہتمام کیا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ جیسے آج کی یہ 2 جگہوں پر جو قرآن ختم ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے دیر 2 پونے 2 پارے پڑھ کر آج کی رات میں قرآن کریم کو ختم کیا، اور بشاشت کے ساتھ لوگ پیچھے کھڑے رہے۔ حق تعالی ان تمام کی تراویح کو، ختم قرآن کو بہت قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ ان بچوں کے سینوں میں جنہوں نے قرآن کریم کو آج پڑھا ہے اور ختم کیا ہے، اللہ ان کے سینوں میں اس کے نور کو پیوست فرما دے، مجلہ اور منور فرما دے، اور رب تعالی قرآن کا شغف نصیب فرمائے۔ اور جتنے لوگوں نے سنا ہے سب کی تراویح کو، سماعت قرآن کو، قرآن کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے، اور رب تعالی جل شانہ اس قرآن کی بدولت ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے خاص تعلق رکھنے والے، ہم سے بڑی محبت رکھنے والے ہمارے بہت پرانے دوست راندیر میں مولانا عباس خان پوری صاحب دامت برکاتہم، آج ان کا آڈیو پر مجھے اطلاع ملی کہ ان کی ساس کا 4-5 دن قبل انتقال ہو گیا، بہت بیمار تھی بیچاری اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، حق تعالی جل شانہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور احکم الحاکمین ان کے پسماندگان کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال مبارک دن میں موت کا آنا یہ بہت بہتری کی بات ہے۔ جانا تو سبھی کو ہے، کوئی آج جاتا ہے، کوئی کل جاتا ہے، سبھی کو روانہ ہونا ہے اللہ کی طرف۔ اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی بچتا تو فرعون حامان کو موت نہ آتی، اور دین کے اعتبار سے کوئی بچتا
تو محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत का झटका न लगता, लेकिन सभी को जाना है। लेकिन जो अच्छे अय्याम में चले गए उनकी मौत मुबारक है। अल्लाह सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे कसूरों को दरगुजर फरमा, अल्लाह हमारी सियाकारियों को अल्लाह माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों के ऊपर आप अफ़्व का कलम फेर दीजिए। अल्लाह आप ही ने अपने फजल से रमजान अता फरमाया है। हमारी न मेहनतें थी न कोशिशें थी, तूने ही अता फरमाया। अल्लाह जब तूने मुबारक महीना दिया है तो मग़फ़िरत का भी फैसला फरमा दे, रहमतों का भी फैसला फरमा दे, बरकतों का भी फैसला फरमा दे, जहन्नम से आज़ादी का भी फैसला फरमा दे। अल्लाह जहां तू लाखों को माफ कर रहा है, हमारे वालिदैन को भी माफ फरमा, हमारे अकारिब रिश्तेदारों को भी माफ फरमा, हमारे अहल वयाल मुतअल्लिकीन को भी माफ फरमा, मुहिब्बीन और महबूबीन को भी माफ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ फरमा। अल्लाह हमें भी आग से नजात अता फरमा। अल्लाह दुनिया की चिंगारी एक जरा सी उंगली पर लग जाती है, अल्लाह कई दिनों तक हम उसको देखते रहते हैं। जहन्नम की आग में तो चारों तरफ से आग होगी, यमीन व शिमाला, दाएं और बाएं, आगे और पीछे। है अल्लाह हम पनाह चाहते हैं, हम पनाह चाहते हैं, हम पनाह चाहते हैं जहन्नम से, तेरे गजब से, तेरे कहर से, तेरी पकड़ से। जहन्नम तेरे गजब का मज़हर है, तेरे कहर का मज़हर है, तेरी पकड़ का मज़हर है। मौला हम आपके कहर, आपके गजब और आपके पकड़ से अल्लाह हम बहुत पनाह चाहते हैं। अल्लाह 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 हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा और अपने फजल से हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हम सबको जन्नत, हमारे अमाल तो इस लायक नहीं है कि तुझे पेश किए जाएं, तेरी रहम करम के ऊपर हम तुझसे जन्नत की भीख मांग रहे हैं। मौला आप अपने फजल व करम से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए, नबी की रफाकत अता फरमाइए। अल्लाह जिन जिन लोगों ने कुरान करीम को आज तरावी में ख़त्म किया, उनके कुरान को कबूल फरमा, उनकी तरावी को कबूल फरमा, उनके पढ़ने को कबूल फरमा, उनके सुनने को कबूल फरमा, उनके दिलों में कुरान का और शौक पैदा फरमा, तिलावत कुरान का ज़ौक़ अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हम तमाम को दीनदार बना दे, नमाजी बना दे, सालिहीन के जुमरे में शुमार फरमा दे। अल्लाह सालिहीन के जुमरे में शुमार फरमा दे। मौला क़यामत के दिन जब तू हमसे पूछेगा तूने ये गुनाह क्यों किया था, हम कहेंगे अल्लाह माहौल गंदा था, हालात खराब थे। तो तू यूं कहेगा तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं सारी चीजों पर कादिर था। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तूने कभी मुझसे कहा था कि मुझे बचा ले? अगर तूने कहा होता तो मैं जरूर तुझे बचा लेता। अल्लाह हम आपसे कहते हैं माहौल बड़ा गंदा है, हालात बहुत खराब है, बेहयाई आम है। ए कादिर मुतलक हमारी पेशानी पकड़ के हमें बचा ले, हमारे हाथ पकड़ के हमें बचा ले। ए अल्लाह हमारा पूरा बदन पकड़ के हमें बचा ले। ए अल्लाह अगर हम न बच पाए तो कयामत में तू हमको न कहना कि तुमने क्यों गुनाह किया था। हम आज तुझसे कह रहे हैं हमें बचा ले। अल्लाह हमें तौफीक भी दे कि हम गुनाहों से बचे और हमें बचा भी ले। ऐ अल्लाह हमें कुव्वत अता फरमा गुनाहों से बचने की। अल्लाह इन तमाम के कुरान को कबूल फरमा, तरावी को कबूल फरमा, कुरान का शगफ अता फरमा,
ان کے پڑھانے والوں کے والدین کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین سننے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ قرآن کریم کو دل و جان سے تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ تلاوت قرآن میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، تلاوت میں، پڑھنے میں، سننے میں، اللہ ان غفلتوں کو معاف فرما۔ تیرا قرآن بہت شان والا ہے، اے اللہ اس قرآن مقدس کی کما حق کہو ہم احترام اور عزت نہیں کر سکتے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اور قرآن میں جتنا نور ہے اے اللہ سننے والوں کو پڑھنے والوں کو عطا فرما، جتنا نور ہے سننے والوں کو پڑھنے والوں کو عطا فرما۔ اے اللہ تمام کے گھروں کو آباد فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم تمام کی نسلوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، دین کے داعی بنا، حافظ قرآن بنا، عالم باعمل بنا، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، غلط طریق سے اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔